بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا فلما قضینا علی الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تأکل من ساعته فلما خر تبینت الجن الا كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی چاٹ رہی تھی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے توازن خراب ہو جانے سے گر پڑا تو جنوں پر ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ قرآن عزیز نے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان عمارات بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے موجودہ خدمات میں مصروف رہے۔ اور عرصہ کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے اور وہ گر گئے، تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے۔ کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس میں شقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعہ کا اظہار اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبع کرنا بھی اس کا مقصد ہے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر جن غیب دان ہوتے تو وہ عرصہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے تعمیر بیت المقدس یا کسی دوسرے شہر کی تعمیر کی صحبتوں میں مبتلا نہ رہتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہوا اس کے بعد خود شیاطین جنوں کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارا دعویٰ غیب دانی قطعاً غلط ثابت ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے متعلق قرآن عزیز نے اس قدر بتایا، اس سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی۔ البتہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ اجل نے حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ ان کی موت میں چند ساعتیں باقی ہیں تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں جن تعمیر کو ناقص نہ چھوڑتے فوراً جنوں سے آپ جینا کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں دروازہ نہیں رکھا اور خود اس کے اندر بند اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہو گئے۔ اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کھڑے رہے اور جن مشغول تعمیر رہے، لیکن جب وہ تعمیر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں دیمک پیدا ہو گئی اور اس نے لاٹھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا اور
وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جن سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا، انتقال ہو گیا، اور وہ اپنی اس نادانی پر کبھی افسوس ملتے رہ گئے۔ تو رات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا معاملہ اس طرح ہے کہ غرض ساری مدت کہ سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی، اور سلیمان اپنے باپ دادوں کے ساتھ سو رہا اور اپنے باپ دادوں کے شہر سیہون میں گاڑ دیا گیا، اور اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ بادشاہ بنا۔ اور قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر ابھی 13 سال کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور وہ سریر آرائے سلطنت ہوئے اور 53 سال کی عمر میں وفات پایا۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔